پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیمی نفسیات کی افادیت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ ایک معلم کے لیے تعلیمی نفسیات کا علم بہت ضروری ہے تاکہ وہ طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق تدریس عمل اختیار کرے۔ تعلیمی نفسیات معلم کے کام میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس علم کے ذریعے مطالعے سے بہتر طور پر جان سکتا ہے کہ کتب اور کیسے پڑھائے۔ ذیل میں ماہرین تعلیم نفسیات کی ان تحقیقات اور کارروائیوں کا جمالی جائزہ لیا جاتا ہے جن سے تعلیمی نفسیات کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیمی نفسیات اور نصاب تعلیم۔ تدوین نصاب میں ماہرین تعلیم نفسیات قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک اچھا نصاب وہ ہے جو بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارے اور ان کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعین کیا جائے اور ان کی معاشرتی ضروریات کی تکمیل کرے۔ نصاب ایسا ہونا چاہیے جو ان کی معلومات اور ذہنی استعداد سے ہم-آہنگ ہو۔ اس سلسلے میں تعلیمی نفسیات ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر وہ معلم جو نفسیاتی اصولوں سے اچھی طرح واقف رکھتا ہے وہی نفسیات تعلیم کی اچھی طرح تدوین کر سکتا ہے۔ نفسیاتی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نصاب تیار کیا جاتا ہے، صرف وہی تعلیم کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات اور طریقہ تدریس۔ یہ علم معلم کو ذہنی تقاضوں سے روشناس کراتا ہے، لہٰذا وہ معلم جو بچوں کی دلچسپی اور ان کی ذہنی نشوونما کے مطابق تعلیم دے گا بچے اس کو پسند کریں گے۔ نفسیات کا تعلق انسانی ذہن اور کردار سے ہے۔ ایک اچھا معلم تدریس میں وہ طریقے استعمال کرتا ہے جو ایک خاص عمر کے بچوں کی ذہنی سطح کے اعتبار سے موزوں ہوں۔ اسی صورت میں بچوں کی دلچسپی قائم رہ سکتی ہے اور وہ تمام بچے یکساں نہیں ہوتے جو ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لہٰذا انفرادی اور اختلافات کے مسائل بھی معلم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تدریس کے دوران اگر ان انفرادی اختلافات پر نظر نہ رکھی جائے تو ان سے نہ صرف تدریس بے اثر ہوتی ہے بلکہ بچوں کے گمراہ ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ایک معلم جو علم نفسیات سے واقفیت رکھے گا وہی ان اختلافات کو سمجھ سکے گا اور ان کے مطابق عمل کر سکے گا۔ علاوہ ازیں تعلیمی ماہر نفسیات اس حقیقت کا کامل یقین رکھتا ہے کہ مناسب اور مؤثر انداز تدریس کے بغیر بہتر نصاب بھی اچھا نتائج فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان ماہرین نے ہر تعلیمی مرحلے کے لیے تدریس کے مؤثر ترین طریقوں کی نشاندہی کی ہے تاکہ یہ کام محنت شاقہ کی بجائے دلچسپ اور آسان بن جائے۔ انہی کوششوں کی بدولت موسیقی کنڈر گارٹن ڈپلومہ پلان اور تدریس کے طریقوں سے رواج پاتا ہے۔ تدریس میں سمعی و بصری امانتوں اور دیگر امدادی سامان کے استعمال کا رجحان بھی تعلیمی نفسیات کا ہی مرہون منت ہے۔ تعلیمی نفسیات اور نشوونما کا مدارج۔ انسانی شخصیت کو نشوونما کے اعتبار سے مختلف مدارج میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثلاً کم سنی کا دور، بچپن کا زمانہ، نوجوانی کا دور اور جوانی اور بڑھاپا وغیرہ۔
ان میں ہر زمانے کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں جن کو ایک ماہر نفسیات ہی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اگر تعلیمی عمل ادوار کے تقاضوں کے مطابق ہوگا تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج تک اتنے ہی۔